خوشخبری بڑی دیر سے جس کا انتظار تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اور 7 سال والے جو قانون ہے اس پر بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو اس بات کی خوشی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ 7 سال کے قانون کے جن نوجوانوں کے پاس پیپرز، ثبوت، دلیل موجود ہیں، وہ جناب پتہ ہے پچھلے 2-3 ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ تیاری کر لیں۔ تو جناب کل جو ہے وزارت امیگرنٹ یونان نے جنرل سیکرٹری صاحب نے یہ ایک لیٹر لکھ دیا ہے تمام پیریفیریاز کو پورے ملک میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام پیریفیریاز جو ہے وہ 21 جنوری سے، یعنی کہ آج 20 ہے، کل یہ لیٹر لکھا گیا۔ 19 جنوری کو جنرل سیکرٹری وزارت امیگرنٹ یونان نے یہ لیٹر لکھا پیریفیریاز کو، اور اس میں ایڈوائز کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، ان کو آرڈر کرتے ہیں کہ تمام پیریفیریاز اور متعلقہ وہ تمام ادارے جو اس میں کام کے ذمہ داران ہیں، وہ تمام کے تمام اس بات کو ممکن بنائیں کہ 21 جنوری سے، یعنی کہ یہ 21 جنوری کل آ رہی ہے، 21 جنوری سے آن لائن ٹائم اپوائنٹمنٹ، یعنی کہ راندیوو کہہ لیں یا ٹائم طے کرنا کہہ لیں، وہ آن لائن آپ نے ایڈریس، آپ نے میلز وغیرہ کو تیار کریں، افراد کو تیار کریں جو ورکرز ہیں جنہوں نے وہاں پیپرز کے لینے کے لیے ٹائم اپوائنٹمنٹ کے لیے جو سائٹس وغیرہ، ایڈریسز وغیرہ طے کرنے ہیں، وہ طے کر کے 21 جنوری سے اس کو ممکن بنائیں۔ اچھا، یہ ایک طرف یہ لیٹر جو ہے اصل میں پیریفیریاز کے نام ہے، اور پیریفیریا اور متعلقہ ادارے جو ہیں ان کو وزارت امیگرنٹ یونان نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے تیاری کر لیں۔ اچھا، ابھی جو ہے میں اس پر ابھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ پیریفیریاز جو ہیں اس پر مسلسل کام کرنے کے بعد اپنا اعلان کر لیں، اناکینوسی کر لیں، تو اس اناکینوسی میں پھر تفصیل ہوگی کہ کیا، کب، کس طرح ممکن ہے۔ اس لیے میں تھوڑا ویٹ کر رہا تھا، لیکن آپ جو اتنی مدت سے انتظار کر رہے ہیں، ایک فون کر رہا ہے، دوسرا فون کر رہا ہے، تیسرا، جاوید صاحب وہ سنا ہے، وہ سنا ہے، میں نے کہا اچھا تو سنا ہے تو میں اس طرح نبٹ نہیں سکتا، تو میں آپ کی خدمت میں اس طرح آ گیا کہ ہم سب اکٹھے ہو کے سن بھی لیں اور سنا بھی لیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، ابھی یہ توجہ کر لیجئے کہ قانون کی حکم نامہ امیگرنٹ وزارت کے جنرل سیکرٹری صاحب نے پیریفیریاز کو کہہ دیا ہے۔ اب پیریفیریاز سے ابھی تک اعلان، اناکینوسی، وضاحت نہیں آئی، ممکن ہے آج یا کل آ جائے۔ تو اس کے مطابق وزارت امیگرنٹ نے تو کہہ دیا کہ 21 جنوری سے ٹائم اپوائنٹمنٹ ممکن بنائیں۔ اب پیریفیریاز کیا کہتے ہیں، پیریفیریاز کیا کرتے ہیں، کب کا ٹائم اپوائنٹمنٹ وہ ترتیب کرتے ہیں، یا 1-2 دن یا 4 دن یا ہفتہ، یا واقعی ہی 21 تاریخ کو 21 کو یہ ممکن بنا لیتے ہیں، یہ اب 1-2-4 دن کی بات ہے۔ اچھا، اب بڑا اہم اور بڑا ضروری کیا ہے؟ اہم اور ضروری یہ ہے کہ یہ ترتیب، یہ قانون 2014 سے چل رہا ہے، اور یہ درمیان میں تقریباً کرونا وائرس کی وجہ سے، اس کے بہانے کی وجہ سے، آن لائن سیٹ اپ کی وجہ سے تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ درمیان میں رکا رہا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے وہ بھائی جو عرصہ دراز سے 10 سال سے یہاں موجود ہیں اور وہ منتظر تھے، آپ کا انتظار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرمایا، اور اب آپ تیاری کریں۔ اچھا، سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ نے اپنے وکلاء سے، قریب ترین جو وکیل ہے آپ کا، اس سے رابطہ کریں، تاکہ وہ جو ہی آن لائن سسٹم اوپن ہو، تمام پیریفیریاز جو اپنے ایڈریس دیں، تو وہ آپ کا جو وکیل ہے، کیونکہ اس میں وزارت امیگرنٹ یونان کے جنرل سیکرٹری کہتے ہیں کہ یا خود وہ ڈائریکٹ وہ فرد، وہ تیسرے ملک کا فرد، وہ مزدور جو ہمارے ملک میں رہ رہا ہے، ایکسیرتی کچھ لوگ اس کی وجہ سے آپ نے پیپرز جمع کرانا چاہتا ہے، یا وہ خود یا جس کو اس نے اتھارٹی دی ہے، ان 2 میں سے جو بھی ٹائم اپوائنٹمنٹ کے لیے ترتیب کرنی چاہے وہ کر سکے۔ تو یہ ترتیب ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مزدور کے لیے بڑی دفعہ آن لائن ٹائم لینا، کب ٹائم کھلا ہے، کب ترتیب کھلی ہے، لیکن آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ خود کر سکتے ہیں یہ سب سے بہترین ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی بیشی یا تھوڑی سی مدد معاونت کی ضرورت ہے، تو اس صورت میں ضرور قریب ترین
جو آپ کے اعتماد اور اعتبار کے قابل وکیل ہے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ اس کو پیپرز سونپیں، تاکہ جو ہی ٹائم اپوائنٹمنٹ کھلے، آپ نے پہلے ہی بہت زیادہ انتظار کیا ہے تو اور لمبا انتظار نہ ہو جائے، تو اس طرح یہ جناب معاملات ہیں۔ اچھا، اس میں میں ایک دو اور چیزیں دیکھ لوں کہ جنرل سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ یونیکوس گراماتیاس میتانس ٹفٹیکس پولیٹیکس یہ لکھتے ہیں بروس، اصل میں انہوں نے یہ لیٹر جو لکھا ہے بروس اپوکیدرومینس دیکیسس تسخوراس، اور پورے تمام وہ اداروں کا نام لکھا ہے، یعنی کہ یہ ڈائریکٹ جو ہے پیریفیریاس کو لکھا گیا لیٹر ہے، جو ابھی پیریفیریا نے اس کو ابھی جواب نہیں دیا، اناکینوسی وضاحت نہیں کی۔ تو 4251/2014 کا یہ قانون ہے، اس پر ہی جو ہے وہ وزارت امیگرنٹ نے کہا ہے کہ دوبارہ پیپرز جمع کرانے کا سلسلہ ممکن بنایا جائے، اور یہ سارا پتہ ہے نا آپ کو، آن لائن ہی سارا سسٹم ہے۔ اب یہ کوئی نہیں ہے کہ جناب بھاگ سے دوڑ لگا دیں، کل سے ریسٹ میں وہ سپیڈیں مارنی شروع کر دیں کہ چلے جناب پیریفیریا کی طرف۔ آن لائن سسٹم ہے، صرف اپوائنٹمنٹ ہوگی، آن لائن ٹائم ملے گا، تو پھر آن لائن ہی ممکن ہے پیپر جمع کرانے ہوں، یا اس کی وضاحت پیریفیریا کی اناکینوسی، اسی لیے میں انتظار کر رہا تھا کہ پیریفیریا کی اناکینوسی آ جائے تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جانا ہے یا آن لائن ہی پیپرز جمع کرانے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی وضاحت نہیں، صرف ایک آرڈر ہے کہ 21 جنوری سے ممکن بنائیں۔ اچھا، اس کے بعد پیریفیریاس نے ابھی تک جو ہے وہ اس پر نئی ترتیب کی۔ اچھا، اب آ جائیں میں دو تین چیزیں جو ہے یہی ہے، بنیادی چیزیں یہی ہیں، اس میں کافی کچھ لکھا ہے لیکن آپ سے متعلق یہی ہے۔ اچھا، اس میں اب آپ کا اگلا سوال یہ ہے، اور بہت زیادہ شہزادے پوچھتے ہیں جاوید صاحب کب سے میرے جناب وہ 7 سال پورے ہوتے ہیں؟ 2015 سے آیا ہوں دسمبر سے، تو میرے 7 سال کب سے پورے ہوتے ہیں؟ میرے شہزادوں، میرے بچوں، یہ تو بڑا سمپل سا کویسچن ہے۔ اچھا، یہ جو انگلیاں نا اس پہ بھی گنے تو 7 سال کا پتہ چل جاتا ہے۔ 15 سے 16 گنیں گے تو 1 سال 16 میں ہوگا، 15 کے بعد 16 یعنی کہ ڈالیں گے، 15 جب آئے اسی وقت تو 1 سال نہیں نہ ہوتا، 16 17 18 19 20 21 یعنی کہ دسمبر 2015 میں آپ آئے تو پھر 7 سال مکمل کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، 7 سال مکمل، 16 17 18 19 20 21 21 میں ہوتے ہیں 6 سال اور 22 میں ہوتے ہیں 7 سال۔ بڑے سارے نوجوانوں نے یہ اپنی ترتیب گنتی تو نہیں نہ چینج کرنی، اب گنتی کا ترتیب ہی بندہ چینج کر دے تو یہ نہیں مناسب، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، جس مہینے سے آپ آئے ہیں اسی مہینے سے 1 سال آگے سے گنتی شروع کرنی ہے، یعنی کہ 15 والے اکثر پوچھتے ہیں تو ان کا ہدف کب پورا ہوگا؟ 22 میں، اگلے سال۔ تو ٹائم اپوائنٹمنٹ اپنے وکیل سے ترتیب کر لیں۔ اچھا، اب اس میں اہم ترین کیا ہے؟ اس کا لب لباب یہ ہے کہ اہم ترین یہ ہے کہ کون سے ثبوت جو ہیں آپ کے وہ قبول کیے جائیں گے، یا حکومت یونان نے کون سے ایسے ثبوت رکھے ہیں جو آپ کے قبول کیے جائیں گے۔ چھوٹا سا فارمولا، یونان کے اندر رہتے ہوئے یونان کے تمام اداروں سے، کسی بھی ادارے سے آپ سکول گئے، آپ کے پاس سکول کا سرٹیفکیٹ ہے، آپ نے مکان لیا، آپ کے پاس مکان کا مستوتیریو ہے، مکان کا کانٹریکٹ ہے، آپ جناب کسی جگہ پر سفر کیا، بینک میں گئے، منی ٹرانسفر کی، کسی طرح سے بھی اس طرح کے مختلف معاملات میں کسی ایسوسییشن میں آپ شامل ہوئے، کسی تحریکی جماعت میں شامل ہوئے، کسی سیاسی جماعت کے لیے آپ نے کام کیا، وہاں کی ممبرشپ یا کسی بھی قسم کے معاملات جو ہے سرکاری اداروں سے، وہ تمام آپ کے ثبوت کے طور پر قابل قبول ہیں۔ سکول کا سرٹیفکیٹ ہے، بینک کی رسید ہے، کسی ادارے کا ہے، کسی کا معاملہ کا ہے، منی ٹرانسفر کا ہے، تو ان تمام اداروں کے ثبوت جو ہیں وہ آپ کے قابل قبول ہوں گے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، بڑے سارے بچے، بڑے سارے نوجوان آپ میں سے شہزادے کہتے ہیں جاوید صاحب میں نے وہ 2016 میں پاسپورٹ بنوایا تھا۔ اچھا، پاسپورٹ آپ نے جو بنوایا تھا کسی بھی صورت میں آپ کے سفارتخانے کے کوئی ڈاکومنٹس استعمال نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اگر آپ نے پاسپورٹ بنوانے کے لیے بینک کی رسید میں وہ 22 یورو 25 یورو 35 یورو 50 یورو جو آپ نے فیس ادا کی تھی وہ بھی ساتھ لگائیں، آپ نے دوسرے ڈاکومنٹس بھی ساتھ لگائیں، تو اس طرح
وہ آپ کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے۔ یہ وہ ثبوت ہے، میں یہاں موجود ہوں اور یہ وہ ترتیب ہے، یہ وہ ضابطہ ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ انشاءاللہ فائدہ مند رہے گا۔ میں بھی یہاں ہوں، آپ بھی یہاں ہیں، باتیں چلتی رہیں گی۔ اب آئیں میں آپ کو لاک ڈاؤن کے حوالے سے تھوڑے سے جو ہے تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے بتاتا چلو۔ لاک ڈاؤن بے شک جو ہے 18 تاریخ سے کافی ریلیف ملا ہے، اس میں تھوڑی سی گنجائش پیدا کی گئی ہے، لیکن یہ جانیں کہ ایس ایم ایس بھی ابھی لازم ہے اور ماسک کا بھی لازم ہے، جرمانے بھی ہو رہے ہیں، لیکن دکانیں کھول دی گئی ہیں، مارکیٹس کھول دی گئی ہیں، ریسٹورنٹس ہوٹلز وغیرہ ابھی نہیں کھولے گے، کافیٹیریاز بھی نہیں کھولے گے۔ اچھا ایسا ہے کہ جو دکانیں کھلی ہیں، جو چیزیں کھلی ہیں، اس میں 25 اسکوائر میٹر میں صرف ایک فرد کھڑا ہونے کی اجازت دی گئی ہے، 25 اسکوائر میٹر۔ اسی طرح انہوں نے عبادت گاہوں کے متعلق بھی یہ کہا ہے کہ عبادت گاہوں میں 25 اسکوائر میٹر میں صرف ایک فرد کھڑا ہو سکتا ہے، یعنی کہ 200 اسکوائر میٹر ہے تو اس میں صرف 8 افراد، 200 اسکوائر میٹر میں صرف 8 افراد کھڑے ہو سکیں گے۔ اس طرح بڑی احتیاط کے ساتھ آپ جو ہے اپنے معاملات کو ذہن میں رکھ کے تو آگے چلیں۔ ممکن ہے اگلے ہفتہ اگر زیادہ وکٹمز نہ آئے، کروز ماتا نہ آئے، زیادہ لوگوں کی اموات یا کرونا وائرس کا شکار نہ ہوئے، تو ممکن ہے اگلا ہفتہ جو ہے اس میں مزید گنجائش پیدا کر دی جائے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا بڑے سارے بچے، بڑے سارے نوجوان یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جاوید صاحب کیا جنوری کا جو ہے وہ بھی انستولی اور مختلف واجبات ملیں گے؟ مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ واجبات ملیں گے، لیکن اس کی اب بھی مکمل وضاحت حکومت یونان نے نہیں کی۔ کل متعلقہ وزیر یہ وضاحت کر رہے تھے کہ جو دکانیں، جو دفاتر، جو فیکٹریاں، جو مختلف چیزیں ابھی تک انستولی میں ہیں، ان کو اب کہہ رہے تھے کہ 80% تک کرائے ادا کیے جائیں گے، جو دکانیں مختلف قسم کی بند تھی۔ اس سلسلے میں میری بات کو آپ اتنا لیں کہ آپ اپنے لوگسٹی سے، اکاؤنٹنٹ سے رجوع کریں، کیونکہ اکاؤنٹنٹ جو ہے نا اس کے پاس آپ کے اکاؤنٹ کا حساب کتاب ہے، تو اس کے مطابق کب اس نے اپلیکیشن کرنی ہے، کب اس نے اپنی درخواست بھیجنی ہے، کب اس نے آپ کی دکان کے کرائے، واجبات، اخراجات طلب کرنے ہیں، اس سے رجوع رکھیں تاکہ وہ آپ کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ آپ کے حق کو لینے کی اپلیکیشن کر سکیں۔ لیجئے جناب، اب اتنا ہی ہے، سوالوں کے جواب میں نہیں دوں گا، انشاءاللہ جمعرات کو انشاءاللہ سوالوں کے جواب دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ پھر آخر میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ 7 سال والے قانون پر انتظار کرنے والے شہزادوں کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے کہ بالآخر اتنا لمبا انتظار کر 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 کے ٹائم آ گیا کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے پیپرز جمع ہونے شروع ہو جائیں گے۔ حکومت یونان کے جنرل سیکرٹری نے یہ آرڈر کیا ہے کہ 21 جنوری سے پیریفیریاز جو ہیں اس کو ممکن بنائیں۔ اس لیے اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اپنی فائلیں ٹھیک کر لیں، پیپر سونے ایسے استری کر کے نا فائلوں میں ٹھیک ٹھاک رکھنے چاہیے، کیونکہ جب بھی کسی وکیل کے پاس جانی، اگر وہ مجوڑا بنا ہوا، وہ وکیل پھر دیکھے گا کہ یہ کیا اس نے کیا، اس کا اثر، تو اثر ٹھیک رکھنا ہے جناب، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ فائل کھولتے ہیں نا تو فائل کھولتے ہیں تو آپ کی سلیقہ بندی کا پتہ چلتا ہے۔ تو ہم نے، آپ اصل میں صرف آپ نہیں ہے نا، آپ اصل میں ایک ملک و ملت کی نمائندگی کرتے ہیں، پھر آپ کے وطن کا بھی نام آتا ہے، اس لیے ہم نے بڑی سلیقہ بندی سے اپنے پیپرز کو سیدھا کر کے اپنے وکیل کے ساتھ مل کر تیاری کرنی ہے۔ لیجئے اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں آپ کو بھی، اپنے آپ کو بھی، آپ بھی اپنے کام کریں، میں بھی اپنے کام کرتا ہوں، اور پھر میں مزید تلاش کرتا ہوں، مزید ریسرچ کرتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں کہ آپ کے لیے کیا اور زیادہ بہتر ہے جو آپ کو کرنا چاہیے، وہ میں انشاءاللہ تلاش کرتا ہوں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ کے حوالے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔